الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ رمضان شریف میں اسپیشل ہفتہ اور اتوار رات 11:30 سے 12:30 تک دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ یہ وہ عمل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس کا دنیا اور آخرت میں دونوں میں یکساں فائدہ ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم تنگ دستی اور بہت سارے مسائل سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہتے ہیں، اور آخرت میں ہزارہا نیکیاں ہمارے ہاتھ آتی ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو کثرت سے ماہ رمضان کی مناسبت سے خوب درود پاک بھی پڑھیں اور ذکر اللہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ عز و جل آپ کا سوال سن کر آپ کو وظائف بتاتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ احتیاط وہی ہے، ہمیشہ کی طرح آج پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، تاکہ ہم سکون سے لائن پر بات کر کے آپ کا مسئلہ سن سکیں۔ دوسری اہم چیز یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کام آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام میں ایک نام کا اسم اعظم ہوتا ہے، کاپی پینسل ہوگی تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اسم اعظم کو لکھ لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون، کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عذرا ہوں، فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا جو ہے نا 6 سالوں سے مجھے اس تکلیف سے آپ اپنی امی کا نام بتائیے، مسئلہ سوال آپ کے لیے ہے نا؟ حلیمہ، ٹھیک ہے، اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 6 سال سے مجھے تکلیف ہے، میرے سر میں پہلے دن سے میرے نا دل پہ تکلیف ہوئی تھی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی، ایک دم میرا دل بند ہو گیا، میرے کان سن رہے تھے، باقی میرا جسم جو ہے نا وہ سارا نہ سن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اٹیک میرے دماغ پہ ہوا تھا، میرے دماغ میں کبھی سوئیاں چبھتی ہیں، کبھی میرے دماغ میں تیز بجلی کی طرح کرنٹ لگتا ہے۔ اللہ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں پورا مسئلہ آپ کا سمجھ گیا ہوں، ضرور جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میرے 2 مسئلے ہیں۔ نام بتائیے جی، ایک میرے والدہ کا مسئلہ ہے، ایک میرا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی، نام تو بتا دیں۔ جی میرا نام اسد ربانی ہے۔ اسد ربانی، جی والدہ کا نام خالدہ خانم۔ ٹھیک ہے، اور امی کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے نانی کا نام چاہیے؟ جی بانو بی بی۔ بانو بی بی۔ اب بتائیے مسئلہ کیا، آپ کا کیا مسئلہ ہے اسد بھائی؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کاروبار نہیں، جو بھی کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، کسی طرح باہر کی کوشش ٹھیک کر ہے، رہا ہوں۔ امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام خالدہ خانم، والدہ کا نام ہے بانو بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، بیمار رہتی ہیں، ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ ممتاز بول رہی ہوں، لاہور سے۔ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ میرا بی بی۔ کیا نام ہے؟ میرا بی بی۔ میرا بی بی۔ ہاں، میرا مسئلہ ہے، جی بتائیے۔ شادی ہوئی ہے، 5 سال ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے شوہر کا نام بتائیے۔ انصر ہے، اولاد۔ انصر کی امی کا نام؟ پرسوں ہمارا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، 8 مہینے ہو گئے، آیا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، پہلے نام تو بتا دیں۔ انصر کی ماں کا نام کیا ہے؟ کلثوم۔ ٹھیک ہے، 2 مسئلے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ایک تو ناراضگی ہو گئی، وہ گھر نہیں آ رہے، دوسرا اولاد کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں،
रब करीम करम फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहम्मद तैयब वैसी मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। ये बाबा साहब, हमारी एक बहन है, उनके रिश्ते के मुतालिक नाम पूछना था। बताएं। बहन का नाम है सालिहा, स्वालिहा की अम्मी और इसकी अम्मी हुस्ना बीबी। हुस्ना बीबी। रिश्ते का क्या मसला है इनका? इसकी बात चला रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या इनके हक में बेहतर है या नहीं। नाम बताएं उसका, लड़के का नाम भी बता दीजिए। आप तो बहुत पुराने हो गए अब। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद की अम्मी सुगरा बीबी। सुगरा। जी जी, सुगरा बीबी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। जी बाबा मैं ख्वाब में देखता हूँ मेरे जेब में अंडे हैं, मैं एक ऐसी जगह में जाता हूँ, उधर मसला सिर्फ इतना सा है कि ख्वाब क्या कहते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सुहेल अमजदी साहब करते हैं, मुफ्ती साहब, तो उसमें आप ये अपना ख्वाब की ताबीर का पूछ लीजिएगा। हमारा प्रोग्राम इल्मुल आदात पर मबनी है और हम इसमें सिर्फ हिसाब लगाकर नज़र, जादू, बंदिश या मर्ज़ के मुतालिक जो है ना सवाल के जवाब देते हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? बाबा जी मैं मोहम्मद सफदर अर्ज कर रहा हूँ जी, सुबह पंजाब जिला विहाड़ी से। ठीक है सफदर साहब, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी मेरा मसला है बाबा जी, और दूसरा ना जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। अम्मी का नाम? अम्मी का नाम जफरा बीबी। जफरा बीबी। जफरा? हाँ जी जफरा बीबी। ठीक है, मसला क्या है? मसला बाबा जी ये है कि मेरा ना जी, मैं 11 साल से एक इदारे में काम कर रहा हूँ और मेरी ना रेगुलराइजेशन बनती भी है, अदालत में मेरा केस भी चल रहा है, मुझे रेगुलर नहीं कर रहे इदारे वाले। अच्छा, रेगुलर नहीं कर रहे। मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताता हूँ, रब्बे करीम करम फरमाएगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी हसनैन खालिद बात कर रहा हूँ। हसनैन खालिद। जी। अम्मी का नाम? समीना खालिद। क्या? समीना? समीना खालिद। समीना या तहमीना? समीना। समीना खालिद। क्या मसला है? बाबा जी मैंने पैसे पूछे थे हुए यूरोप कंट्री के लिए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 2-3 दफा पहले भी हुआ है। अच्छा, यूरोप जाने के लिए पैसे एजेंट को दे दिए हैं? जी, और बाहर लेकर जाते हैं कंपनी वाले। बस अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए। मैं इंशाअल्लाह हिसाब भी देखता हूँ, वजीफ़ा भी आपको बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। कौन कहाँ से? जी मैं कारी इकबाल बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। माशाअल्लाह, मेरे हम नाम ही हैं आप कारी जी साहब। हुजूर अम्मी का नाम ठीक है। बताइए। जी नसरीन बीवी। जी फरमाइए। जी हुजूर इस तरह ना कि मैं वो स्कूल में कुरान टीचिंग वगैरह ये करता हूँ। मेरा कोई कारोबार मतलब कोई अच्छी सेटिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सेटिंग नहीं हो रही। तो अल्लाह कोई तबारक ताला आपके लिए असबाब बनाए। मैं ज़रूर बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। मेरा नाम शहनाज है, मेरी मगन नाम बीबी जान ही हो। शहनाज बिनते बीबी जान। क्या मसला है? जिन्नाता ना मसला है। अच्छा, जिन्नात का मसला है। किस आपको खुद महसूस होते हैं, किसी ने बताया है आपने? जी आपको खुद महसूस होते हैं, किसी ने आमिल ने बताया कि जिन्नात हैं? तो जाती है इस तरह तंग करने नहीं दिहाड़ी भी पता लगने मुंडिया दे बस। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? जी मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ, रूबिया। रूबिया। अम्मी का नाम? जी सलीम। सलीम बीबी या सलीम जान वगैरह कुछ आगे? सलीम अख्तर। सलीम अख्तर। ठीक है, मसला क्या है? बाबा ये है कि मेरे हस्बैंड कोई बाहर का काम करवाते हैं, तो उनके रास्ते में मसला उनका है तो उनका नाम बताइए ना मेरी बहन। तौसीफ की अम्मी? शगुफ्ता बेगम। तो कौन से मुल्क जाना चाह रहे हैं? ये सऊदी अरब में।
اللہ تعالیٰ اسباب بنائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ سر میں بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرے والد ہیں احمد نواز خان جو آنکھوں سے معذور ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. عجیب و غریب خواب آتے ہیں اور یہ تھوڑے. دادی کا نام بتائیے بیٹے. ان کی امی کا نام؟ جی. امی کا نام امریزہ جان. امریزہ جی جان. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام تسلیم جمال ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اصل میں مجھے یہ پتا کر. جی امی کا نام بھی بتائیے. میری امی کا نام تو جو ہے کیا نام ہے, نفیسہ ہے. نفیسہ. جی ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ میری بیٹی کا مجھے اصل میں مسئلہ معلوم کرنا ہے. اللہ اکبر. 20 سال ہو گئے پروگرام روحانی دنیا کو کرتے ہوئے. جس کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیں, ان کی امی کا نام بتائیں. بتا کر رہی ہوں. میری بیٹی کا نام ہے بسمہ جمال. بسمہ. جی. اور والدہ کا نام ہے تسلیم. نہیں, حمیرہ بیگم. یہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ تو بول رہی ہیں میں تسلیم بول رہی ہوں, اور میری بیٹی کا مسئلہ. وہ اصل میں نا میری بیٹی, میں اس کی سیکنڈ مدر ہوں, لیکن ان کی سلیم اما کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو پالا ہے. آپ کا نام حمیرہ ہے اور بسمہ کے متعلق سوال ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ابھی اس کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں, اور اس کا مسئلہ یہ دراصل سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے مسائل جو ہے نا پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے. اچھا جی, آواز بند کر دیجیے. کر دیجئے. اب کریں گی. چلیں, اس کے شوہر کا نام بتائیے جلدی جلدی. جی, ان کے شوہر کا نام دانیال ہے. صحیح ہے. اس کی ماں کا نام؟ اور ان کی ماں کا نام جو ہے نا فرزانہ بیگم ہے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ 3 مہینے شادی کو ہے. 3 مہینے شادی ہو گئے, کچھ عمل نہیں ہوتا میری بچی کا. وہ بہت ڈسٹرب ہے اس چیز کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے, حمل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز کچھ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, پھر جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیض الحسن بات کر رہا ہوں چشم بکھر سے. فیض الحسن. ہاں جی, میرا بچہ ہے عماد حسن. عماد. ہاں جی. ٹھیک ہے. امی کا نام ہے آمنہ بی بی. صحیح ہے. وہ جب 5 ماہ کا تھا تو اس کو برین ہیمریج ہوا تھا. اب وہ 14 سال کا بڑا ہو گیا اور غصہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں. اس کے متعلق یہ بھی بتائیے کہ اس کا کوئی ہے ٹھیک ہونے کا چانس ہے یہ اس طرح. میں ضرور انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو بتاتا ہوں. رب کریم اس کو صحت تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. بابا صاحب میں نے وظیفہ پوچھنا تھا آپ سے. نام بتائیے. وظیفہ عبداللہ. عبداللہ بھائی, وظیفہ کس چیز کا ہے؟ یہ کسی کا اگر معدہ وغیرہ کمزور رہتا ہو, یعنی کہ وضو قائم نہ رہ سکتا ہو, تو اس کے متعلق کوئی وظیفہ رکھنے چاہیے. گیس کا مرض بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لیے سوال ہے. اب اپنی امی کا نام بتائیے. ہیلو. اپنی امی کا نام. عبداللہ کی امی سمینہ بی. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کے لیے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں نا حفظہ بات کر رہی ہوں لیا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ حفظہ. حفظہ. آپ کی امی کا نام؟ سیما بی بی ہے. سیما بی بی. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ قاری صاحب میرا نا مسئلہ ہے, میرا گلے دا مسئلہ سی, ٹیسٹ سارے کروائے نے تے ٹھیک نہیں ہو رہا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میری بیٹی ہے اکثا, اس کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کے گلے میں بھی دانے ہیں اور گلا دوائیاں ہیں, ڈاکٹروں کو بہت زیادہ چیک ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو دونوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے. اور جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے, سوال کے جواب میں وظائف لکھیں, اور ساتھ میں میرے نمبر سے آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی
لکھ لیا کریں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ عذرا بنت حلیمہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 6 سال سے بیمار ہیں، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی دل میں درد ہوتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 278 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں۔ اسد ربانی بن خالدہ خانم اور خالدہ خانم بنت بانو کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، والدہ کے لیے آپ کا سوال تھا کہ بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر امی خود پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے کاروبار کے متعلق پوچھا ہے، کوئی کاروبار کرنے کا ذہن نہیں بن پا رہا یا ہو نہیں پا رہا، اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ممتاز بنت میرا میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے اولاد نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے فرمایا کہ 8 مہینے سے ناراضگی بھی ہو گئی، شوہر لینے نہیں آ رہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پہلے تو انصر بھائی کے لیے سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسباب بنیں گے، وہ آ جائیں تو پھر رابطہ کیجئے گا، تو اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ صالحہ بنت حسنہ اور عبدالحد بن سغرا کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ محمد صفدر بن زفرہ، آپ نے فرمایا کہ 11 سال ہو گئے کسی ادارے میں کام کرتے ہو مگر ریگولر نہیں کر رہے، رب کریم کرم فرمائے۔ 376 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ کم از کم 40 دن تک پڑھتے رہیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرما دے، جلد بھی اگر کام ہو جائے تو بھی 40 دن تک اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ حسنین خالد بن سمینہ خالد میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ باہر جانے کے لیے یورپ جا رہے تھے، کسی ایجنٹ کو پیسے دیے ہیں، کچھ اسباب نہیں بن رہے، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے فی الحال تو سفر نہیں ہے، اللہ ربی لا شریک لہ 178 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ قاری اقبال بن نسیم میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کاروبار کا سلسلہ نہیں بن رہا، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور 134 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ شہناز بنت بی بی جان، آپ نے فرمایا کہ آپ کو جنات ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جنات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، آپ کا ذہنی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جو ذہنی مسئلہ ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو غسل کر رہے ہیں، یعنی کہ بندہ مطمئن نہیں ہو پاتا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوائیے گا، اس کو پیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے ذہن اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ روبیہ میری بہن، آپ نے اپنے شوہر توصیف بن شگفتہ کے متعلق پوچھا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے سفر کا انتظام ہو جائے گا۔ توصیف کو بولیں 586 مرتبہ عشاء کے بعد یا خالقو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ احمد نواز بن امریزہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ابو کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، یعنی بینائی نہیں ہے، مگر خواب یہ بہت برے دیکھتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ والد صاحب کو بولیں سونے سے پہلے سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اپنے سینے پہ دم کر لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ بسمہ بنت حمیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے شادی کو اور ان کے گھر والے کچھ تانے دے رہے ہیں کہ حمل نہیں ہو رہا، ان کو بولیں یا مصورو یا اللہ، بسمہ کو بولیں یا مصورو یا اللہ، 107 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی جلد خوشخبری مل جائے گی۔ فیض الحسن میرے بھائی، آپ نے عماد حسن بن آمنہ بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ جب یہ 5 ماہ کے تھے ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کا ذہن درست نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں یہ تو کوئی بھی استخارے سے پتہ نہیں چل سکتا کہ فلاں مریض
کب شفا پائے گا؟ بہرحال یہ امید بہت رکھی جاتی ہے استخارے کے ذریعے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ کب ہوں گے؟ رب کی حکمتیں ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی رضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے، ذہن کا ہی مسئلہ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ اللہ کے عطاؤں سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مزید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیسرا اور آخری لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے نام کے حساب سے علم العادات کے ذریعے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، اور آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے بھائیوں کے لیے، اور نام ہے خاور۔ اچھا، بعض بہنوں کے نام بھی میں نے سنے ہیں، آستانے پہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں تو ناموں کی بڑی پریکٹس ہو گئی ہے کہ کون سا نام ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی بہن کا نام بھی خاور ہے، عمومی طور پر یہ بھائیوں کے نام ہوتے ہیں خاور، اگر کوئی بہن بھی ہے تو بھی اس اسم اعظم کو پڑھ سکتی ہیں۔ وجہ یہ کہ نام بھی وہی ہے اور عادات بھی وہی رہتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم نام خاور، خاور کے عادات جو ہیں وہ ہیں 807۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا مذلو یا اولو، یا مذلو یا اولو۔ اچھا، مذلو جو ہے یہ زال ہے، زا نہیں ہے، زال ہے، تو یا مذلو پڑھیں گے، اور یا اولو تعداد کیا ہوگی ڈبل کر کے 1614 مرتبہ خاور نام کے بھائی یا کوئی بہن ہے تو اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں، محدثین نے اس پر بہت کام کیا، بہت کچھ لکھا۔ الحمدللہ پروگرام بڑا شارٹ ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات آپ کو کیا بتاؤں۔ سب سے بہترین تفصیل یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اسم اعظم کو پڑھیں گے، رب عز و جل کے ذکر میں لگے رہیں گے، اور ذکر اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعود کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے میں نے اپنے بھائی کے لیے استخارہ کروانا تھا، اس نے محمد آسم اور والدہ کا نام ہے کوثر پروین۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پہلے میں آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا تھا تو ریجیکشن ہو گئی ہے، اب یو کے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کل، تو ہمارا استخارہ کر کے بھی بتائیں۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ باقی میری امی کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ آپ کا نام بتا دیجئے پہلے۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ مشتاق احمد۔ کیا؟ مشتاق احمد۔ مشتاق احمد۔ والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ ہاں جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شادی نہیں ہوتی ہے، میری بیگم پہلی فوت ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری شادی نہیں ہو رہی۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، پابندی سے پڑھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کامران بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے رحیم جان۔ جی کامران بھائی، میں نے یہ پوچھنا ہے، ایک تو 7 سال سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور وائف کا نام، وائف کا نام، ان کی امی کا نام؟ وائف کا نام ہے ریحانہ تبسم۔ ٹھیک ہے، ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے انیسہ۔ انیسہ۔ اور آپ کا کیا باہر جانے کا کچھ پوچھ رہے تھے؟ باہر جانے کی بھی ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چیک کرنا تھا کہ کوئی ہے۔ کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں؟ جانا چاہ رہا ہوں کسی بھی باہر ملک۔ اچھا، ساس کا نام رئیسہ فرمایا نا آپ نے؟ رحیم جان۔ نہیں، ساس کا، ریحانہ تبسم کی والدہ کا نام؟ جی انیسہ۔ انیسہ۔ جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عروج فاطمہ ہے۔ جی، میری والدہ کا نام فرزانہ تبسم ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی بابا جی، مجھے جھٹکے لگتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ جی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، مسلسل پچھلے 3 سالوں سے نا میں میڈیسن لے رہی ہوں۔ اچھا، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، کیا مرض تشخیص ہوا ہے ڈاکٹری، اس میں رپورٹس میں کیا ہے؟
डॉक्टर ने कहा है आम मिर्गी है। अच्छा, मुंह मिर्गी। पे झटके लगते हैं। झटके कितनी देर के होते हैं? मुख्तलिफ कुछ सेकंड के होते हैं या कुछ मिनटों तक लगते हैं? जी तकरीबन 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के अल्लाह लिए। आपको शिफा अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह वजीफा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाने इटली के लिए अप्लाई किया। नाम बताएं। नाम? अब अब्दुल रहमान और वालदा का नाम कौसर परवीन। अब्दुल रहमान बिन कौसर परवीन, इटली के लिए? जी। तो कब से इन्होंने जमा कराया हुआ? अभी 1 मंथ हो गया। अल्लाह आसानी अता स्टडी वीजा फरमाए। अप्लाई किया। अल्लाह आसानी करे। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, ये एक बात पूछनी थी कि मेरी वालदा है दिलशाद बेगम, इनको मोटापा है और ये जहाँ बैठती हैं, मतलब मोटापे की वजह से जहाँ बैठ जाती हैं उठ नहीं पाती, पूरे जिस्म में दर्द है। अच्छा, तो डॉक्टर वगैरह को भी नानी का नाम क्या है? नानी का नाम गुल बीबी। गुल बीबी। जी जी। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं रूहानी तौर पे चेक करके देखता हूँ कोई असरात वगैरह तो नहीं है। बहरहाल मोटापा ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह तबारक ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती भी दे और साथ में एहतियात करने की भी तौफीक अता फरमाए। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? हजरत अजान बात कर रहा हूँ। अजान जी। अच्छा, अम्मी का नाम बताएं। उमेरा। उमेरा, ठीक है। मसला क्या है? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। मेरे बॉस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बॉस गुस्सा करते हैं तो ऐसे काम नहीं किया करो ना। बॉस गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर। मैं करता भी नहीं, मैं बहुत सही काम करता हूँ। चलो, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी दे। बॉस को राम करने के लिए मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे लग रहा है आप काम में मसरूफ़ हैं। मैं जवाबात दे लूँ, फिर इंशाअल्लाह वक्त बचेगा तो मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो पहले जवाबात की तरफ चलते हैं। जो कॉलर्स जिन्होंने सवाल किए हैं, रब्बे करीम उनके लिए बेहतरियाँ अता फरमाए। अब्दुल्ला बिन समीना, मेरे भाई आपने फरमाया कि मैदे का मसला है और उसकी वजह से गैस बहुत तंग करती है, वज़ू नहीं रुक पाता। रब्बे करीम आपको सेहत दे। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 79। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून 40 मरतबा पढ़ें इशा के बाद और पानी पे दम करके बोतल में रख लें। यही पानी अगले दिन तक इशा तक चलाते रहें, फिर दूसरे दिन पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला दम करके रख लें, इसको पीते रहें। 10-11 दिन इस अमल को करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। तो मज़ीद इसको करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं जब तक मुकम्मल सेहत नहीं मिलती। हिफ्ज़ा बिनत सीमा और अक्सा बिनत हिफ्ज़ा, मेरी बहन आपने फरमाया कि दोनों माँ बेटियों के गले में तकलीफ़ है। रब्बे करीम आपको सेहत दे। आपने फरमाया कि दाने भी हो जाते हैं। देखें, मुंह के छाले या दाने, इसके होने की जो वजूहात हैं वो मैदे की ख़राबी है। जिन बहन भाइयों के मैदे डिस्टर्ब होता है, मैदा काम सही तरीके से नहीं करता, उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं और हकीम भी यही इरशाद फरमाते हैं। बहरहाल रब्बे करीम आपको सेहत दे। दोनों के लिए मेरी गुजारिश यही है कि सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 79 अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून हर नमाज के बाद पढ़ लें 21 मरतबा, या इशा के बाद इसको 40 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला करम फरमाएगा और बच्ची को भी ये पानी ज़रूर पिलाइएगा। मोहम्मद आसिम बिन कौसर परवीन, मेरी बहन आपने फरमाया कि भाई ने यूके जाने के लिए अप्लाई किया। रब्बे करीम इनको कामयाबी दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि हो जाएगा। 293 मरतबा हर नमाज के बाद अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला करम होगा जल्द। मुश्ताक अहमद बिन बशीरा बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि वाइफ का इंतकाल हो गया, उसके बाद दूसरा रिश्ता नहीं मिल रहा। सूरह इखलास
33 मरतबा हर नमाज के बाद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, पढ़ कर दुआ करें। अल्लाह के अताओं से जल्द असबाब बन जाएंगे और इंशाअल्लाह जल्द रिश्ता हो जाएगा। कामरान बिन रहीम जान, रिहाना तबस्सुम बिनते अनीसा, मेरे भाई आपने फरमाया कि 7 साल हो गए, औलाद नहीं और बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। रब्बे करीम आपको कामयाबी दे। मेरे हिसाब से बाहर जाने के अभी जो आपके ऊपर जुनून चढ़ा इसको मत चलाएं, कुछ वक्त इंतज़ार करें, सफ़र बेहतर नहीं आ रहा। दूसरा, रिहाना तबस्सुम के मुतालिक मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 274 मरतबा या मुसव्विरू या अल्लाहु, या मुसव्विरू या अल्लाहु 274 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रमज़ान है तो हर आदमी समझदार है कि जब दम करके पानी पीने का रोज़े में तो हो नहीं सकता, तो उसको जमा कर लें, मगरिब के बाद इफ्तारी के बाद पी लें, इंशाअल्लाह ताला करम हो जाएगा। उरूज फ़ातिमा बिनते फ़रज़ाना नसीम, मेरी बहन आपने फरमाया कि आपको झटके लगते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं और मर्ज़ मिर्गी भी है। मिर्गी का एक तो तावीज़ में भेजता हूँ बज़रिए डाक, अगर वो कोई मंगवाना चाहे तो मेरा नंबर्स पर रब्ता करके बज़रिए डाक मंगवा ले। दूसरा ये कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मिर्गी का तावीज़ बनाने का तरीका और उसका इस्तेमाल का तरीका बताया है, तो मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल बाबा ARYQ TV के नाम से, उस पर जाकर मिर्गी का तावीज़ खुद भी बना सकती हैं। पूरी उसमें मुकम्मल तफसील मैंने दी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की अताओं से उम्मीद है कि आपकी तबीयत अच्छी होगी। और आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पिएँ, इंशाअल्लाह असरात भी दूर हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन कौसर परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इटली जाने के लिए 1 माह हो गया, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से हिसाब बेहतर नहीं है, यानी कि फ़िलहाल सफ़र का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। दिलशाद बेगम बिनते गुल बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि वालदा बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया और उठना बैठना भी मुश्किल है। रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। और इसमें वज़न को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो वॉक है। ज़ाहिर है आप फरमा रहे हैं कि वो उठ नहीं पाती, बैठ जाती हैं, तो फिर वॉक कैसे करेंगी। बहरहाल रब्बे करीम सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अज़ान बिन हुमेरा, मेरे भाई आपने फरमाया कि आपके बॉस बहुत गुस्सा करते हैं। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 58 66 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह वो गुस्सा करना भूल जाएंगे, प्यार हो जाएगा। और ये ऐसा वजीफ़ा है कि किसी का बॉस अगर इस तरह के मामलात में है, अपनी गलतियाँ भी देखिएगा, खुदा न खासा गलती अपनी होती है और बॉस डांटता है तो फिर बोलते हैं यार वजीफ़ा दे दो। तो बहरहाल हक़ पर होते हुए वज़ाइफ़ को पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम सवालों के जवाबात हो गए हैं और मज़ीद वक्त कितना है मुझे इल्म में बता दीजिए कितना वक्त है, तो फिर उस हिसाब से दुआ की तरफ चलें। ठीक है, मुझे बताया गया कि मज़ीद कॉल्स ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम नवीद है, मेरी वालदा का मसला, उनका नाम मुसर्रत बीबी है। मुसर्रत बीबी, वालदा का नानी का नाम बताइए। नवीद? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। जी, ये ना मेरी वालदा बीमार रहती हैं, पत्थों वगैरह का मसला है और परेशान बहुत रहती हैं, घर में थोड़ा बहुत मसला हो ना। अल्लाह तबारक ताला आपकी वालदा को सेहत दे। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। कौन है हमारे साथ? मैं बोल रहा हूँ जी, फजल रहमान। क्या नाम है? मेरा नाम फजल रहमान है जी। फजलुर रहमान जी। ठीक है, आपकी अम्मी का नाम बताइए। ना, मेरा पोता है, उसकी अम्मी का नाम सादिया है। सादिया है। और पोते का नाम क्या है? पोते का नाम अहमद है। अहमद। अहमद की अम्मी का नाम सादिया है। ठीक है, मसला क्या है? पोते का नाम अहमद जी। अरे मसला क्या है? मसला वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सब। ओके ओके, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। नवीद मेरे भाई आपने मुसर्रत
بنت سغرا کے متعلق پوچھا، والدہ کے لیے ان کے پٹھوں میں درد ہے، رب کریم کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں، اور عشاء کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر زیتون یا خالص سرسوں کے تیل پہ دم کر لیں اور وہ پیروں میں مالش کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہوگی، پٹھے نرم ہو جائیں گے۔ فضل الرحمان میرے بھائی، آپ نے اپنے پوتے کا نام احمد، والدہ کا نام سعدیہ فرمایا، آپ نے فرمایا بہت غصہ کرتی ہے، بہو کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے۔ پروگرام روحانی دنیا میں زندگی بخیر رہی تو کل پھر ہماری رات 11:30 بجے انشاءاللہ لائیو میں کیو ٹی وی پر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔